چوک میں اسی محلے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیلنے کی. حضرت والا نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا, سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا بیٹی جلدی کر, ذرا گھر سے پانچول لے کے آ, گھر سے برتن لے کے آ, گھر سے رسی لے کے آ. بچی کہنے لگی بابا کیا کرے گا, اتنا سارا سامان کیوں منگا رہے ہو؟ بچی تجھے پتا نہیں سورج غروب ہونے والا ہے, عصر کی نماز کا وقت آ گیا, میں نے وضو کرنا ہے, پانی کھینچنا ہے, وضو کرنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. کہا اللہ فرماتے اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا, پانی کے کنویں کے پاس لے گئی اور بسم اللہ پڑھ کر پانی میں تھوک دیا. جیسے اس کا تھوک پانی میں جا کے گرا, ٹھاٹھے مارتا پانی کناروں پر آ گیا. سبحان اللہ. کب میں نے جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا بچیوں میں کھیل رہی ہے. میں نے کہا بیٹی ذرا نماز تیرے پہ فرض نہیں, کہا بالکل کا روزہ بھی تیرے پہ فرض نہیں, عمر تیری 6-7 سال کی ہے, اور میری بچی بتا تو صحیح ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنے ناز و اکرام سے نواز دیا. کہ لئے بابا جان میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے تو کلمہ بھی توتلی زبان میں پورا نہیں آتا. حضور کہنے لگے کوئی نہ کوئی تو کام کرتی ہوگی. کہ لئے ہاں کام میرے پاس ہے, جب میں رات کو کھیل کے گڑیوں کو ڈولوں سے, رات کو کھلونوں سے کھیل کے تھک جاتی ہوں, بستر پہ جانے لگتی ہوں, میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ دیتی ہے, مصلی پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے, میرے سر پر دوپٹہ اڑا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتی ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے جب تک 1000 مرتبہ حضور پر درود نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر میں لیٹنے نہیں دیتی ہے. یا تو کہتا ماما نیند نہیں آ رہی, اماں موبائل پہ گیم لگا کے دے دیتی ہے. ہماری مائیں جی بیٹے سوتا کیوں نہیں, میں تجھے قرآن کی کہانی سناؤ, میں تجھے سیدہ فاطمہ کی کہانی سناؤ, میں تجھے کلمہ پڑھاؤ, میں تجھے قرآن کی لوری دوں. یقین جانو قبروں کے اندر چلی گئی, اب شیشے کے آگے کھڑی ہو کے میک اپ کرنے والیوں سے ہمارا واسطہ بڑھ گیا. یہ کہتے کہ ہماری گود دبا دو, خدا پاک کی قسم ہے کہ چہرہ سنوارنے کی فرصت نہیں, ان کی گود کے رابعہ بصریہ نہیں آئے گی, ان کی گود کے اندر عبدالقادر جیلانی نہیں آئے گا. اور خدا کی بندیوں اپنا چہرہ مت سنوارو, تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو تیار کیا تھا. اور نوجوانوں فشل کراتے ہو, خدا نے تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس میں حبشے کے بلال کو تیار کیا تھا. خدا پاک کی قسم ہے یہ حسن و جمال اللہ کا, کوئی لپا موتی نہیں ہوئی, کوئی فشل کریم نہیں لگائی, کوئی روشن نہیں لگایا. پروردگار عالم نے تجھے مجھے ماں کی گود میں اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. دکے دھانے میں ہے. خدا سے گود کا حسن مانگو اور اللہ سے ایمان کی تقویت کا حسن مانگو, ایمان کا نور مانگو. خدا کے ہاں ذات پات کی تمیز کوئی نہیں, اللہ کے ہاں چٹے کالے کی تمیز کوئی نہیں, چھوٹے بڑے کے اندر کی کانٹوں والے کی تمیز کوئی نہیں. وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ, وہ پیسہ نہیں دیکھتا, حسن و جمال نہیں دیکھتا, لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. اگر تباہ کرنے پر آئے پیغمبر کے چاچے کو برباد کر کے رکھ دے, اگر قبول کرنے پر آئے حبشے کے بلال کی قدموں کی رات کی آواز جنت کے اندر سنا دے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں کامیاب ہو جائے تو بھائی قربانی دینا پڑے گی. پریشان ہو جاتا, میں نے کہا منا سیدھی بات کر, میں پریشان ہوں. سیدہ امنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ابا جان آپ بھی میرے پہ انگلی اٹھاتے ہو, کیا آپ کو عبداللہ کی عزت پر اعتبار کوئی نہیں؟ دادے نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی ایسی بات نہیں, لیکن مجھے کوئی جواب تو دے, میں مکے کے سرداروں کو جا کے خاموش کرا سکوں. سیدہ امنا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا, کہنے لگے ابا جان اللہ کی عزت کی قسم ہے, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, اس میں خوشبو کا کمال کوئی نہیں, جو مہمان ان قریب آنے والا ہے اس میں مہان کا کمال ہے. بلاخر وہ
مدینہ آ گیا. جب عبداللہ کا نور نظر اماں حلیمہ کی اکھیوں کا تارا آمنہ کے دل کا دلارا دنیا کے اندر تشریف لے آیا. فرشتوں کا جرمت بن گیا. سلامی دینے والے دروازے پر آ گئے. سیدہ آمنہ پریشان ہے. کھلاؤں گی کہاں, ملاؤں گی کہاں سے, پہناؤں گی کہاں سے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی سے علی نے پوچھ لیا آمنہ آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ روکے کہنے لگی کاش اس کا آج ابا زندہ ہوتا, آج اپنے نور نظر کی ولادت میں خوشیاں کرتا. اب آمنہ زمین والوں کو نہ دیکھ, آسمان والوں کو دیکھ. فرشتوں ذرا پردے ہٹا دو, آج عرش کے جلوے دکھلا دو, آج آسمان کے نظارے دکھلا دو. دنیا کے بال پیدا ہوگا, دنیا والے خوشیاں منائیں گے. آمنہ جو تیری گود میں آیا اس کو دیکھ کر آسمان والے خوشیاں منائیں. دادا مبارکباد دینے نہیں آیا, چچا مبارکباد دینے نہیں آیا, رشتہ دار مبارکباد دینے نہیں آئے, ددیال نگیال والے مبارکباد دینے نہیں آئے. اے آمنہ ذرا اپنے دروازے کی طرف دیکھ تو صحیح, اتنا فرشتہ مبارکباد دینے آیا, تیری گلی کی جگہ تک بڑھ گئی ہے. پھر دل کے اندر خیال آیا کپڑے کون لا کے دے گا, دل کے اندر خیال آیا پہناؤں گی کہاں سے, دل کے اندر خیال آیا کھلاؤں گی کہاں سے. آمنہ الم یجدک یتیما فآویٰ, اے آمنہ پریشان نہ ہو, اللہ غنی. بچہ پیدا ہو چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں, تیرا بچہ تیرا نہیں ہے, اولاد تیری نبی میرا ہے. اولاد کو ماں باپ انگلی پکڑاتے ہیں, تیرے بچے کو عرش والا انگلی پکڑا کے چلنا سکھائے گا. آمنہ اس کے جوڑوں کو دل کرے گا, جنت سے جوڑے منگوا کے دروازے پہ رکھ دوں گا. اے آمنہ اس کو سیر کو دل کرے گا, عرش اللہ کی سیر کراؤں گا. کھلونے لوگوں کے بچوں کے لیے زمین کے ہوں گے, تیرے بچوں کے رزق تیرے بچے کو آسمان کے کھلونے دوں گا. سجدہ کہنے لگی کیا انگلی کا اشارہ کرے گا, چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا. بوڑھے کو دل کرے گا, سیر کو دل کرے گا, پھر ہاتھ پہ ملا لوں گا. سواری کو دل کرے گا, صدیق کے کندھے پر بٹھا کر ایسی سواری کراؤں گا. دنیا یار سے دنیا سوار اور سواری کو قیامت کی صبح تک یاد رکھے گی. الم یجدک یتیما فآویٰ, کیوں پریشان ہوتی ہے, اس جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے. دن گزرتے گئے میرے عزیزو, عرب کا دستور تھا, دن گزرتے گئے اور لوگوں عرب کے دستور کے مطابق کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں بچوں کی پرورش ہوا کرتی تھی. گاؤں دیہات سے سرسبز و شاداب علاقے سے دائیاں آیا کرتی اور بچوں کو لے کے چلی جایا کرتی. اس دن اللہ اکبر ایک دائی آئی, ابا ہے چھوڑ کے چلی گئی, ابا ہے نہیں چھوڑ کے چلی گئی, ابا ہے نہیں چھوڑ کے چلی گئی. مائی حلیمہ کو بھی اللہ نے ہمت عطا فرمائی. حلیمہ سعدیہ دروازے پر آئی, آ کر دروازہ بجایا, اندر الباب, کون دروازے پر؟ انا حلیمہ سعدیہ. پاس آئی منفعات قبیلے سے, اس لیے آئی میرے گھر کے اندر پتہ لگا بچہ دے دے. سیدہ کے اندر سے کوک کی آواز آئی, جھوم جھوم میرے عزیزو رونے کی آواز آئی. حلیمہ کیا بات ہے, ابھی لین دین نہیں کیا, ابھی دیکھا کوئی نہیں, ابھی معاملہ طے نہیں پایا. اے آمنہ کیوں روئی, میں جتنی آئی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی. اللہ اکبر. حلیمہ نے بھی ٹھنڈا ہو کا بھرا, میں خود نہیں آئی بلکہ بھیجی گئی ہوں. 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے, 3 دن ہو گئے مجھے اپنے گھر بار کو چھوڑے ہوئے. صبح میں صبح نکلتی ہوں, ہر دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹاتی ہوں. میرے لباس کو دیکھ کر, میری مفلسی کو دیکھ کر, میری غربت کو دیکھ کر کوئی اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. تھک ہار کے میں شام کو بیت اللہ میں آ کے لیٹ جاتی ہوں, مکے میں شہر کعبہ میں آ کے لیٹ جاتی ہوں. 3 دنوں میں آمنہ میں خواب دیکھتی ہوں. جب میری آنکھ لگتی ہے 14ویں چاند, تو 14ویں کا چاند ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گرتا ہے. آمنہ جو ان چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو آتی ہے, آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. کھول دروازہ. سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا, اما حلیمہ اندر داخل ہوئی, دل کی دنیا ہی بدل گئی. کہنے لگی سینے میں دودھ ابلنے لگا. بوڑھی عورت تھی, 45 سال ہو گئے دائیا کا کام کرتے, جسم میں جان حرارت پیدا ہو گئی. خود بخود قدم میں اس طرف اٹھتے گئے جو رحمت دو جہان آپ فرما رہے تھے.
میں نے چادر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آمنہ نے ہاتھ روک دیا، کہنے لگی تیرے پاس کلیجہ ہے زیارت کرنے کا، آنکھیں تو لے کے آ، جن آنکھوں سے میرے بچے کی زیارت کرے گی۔ اما حلیمہ کہنے لگی کیا بات ہے، اللہ اکبر، فرمایا میں ماں ہوں، چہرہ دیکھتی ہوں ماتھے پہ نور نکلتا ہے، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ بتائیے اما آمنہ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، حضور نے ماں کو دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا 45 سال ہو گئے داعیہ کا کام کرتے ہوئے، اس جیسا بچہ میں نے کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو گود میں لیا، اپنے دوپٹے کی بکل ماری اور دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ کھانے کی جا رہی ہے، یتیم ہے، جمل تو پہلے عشق سر تو کٹا بھی سمجھ تو نہیں سمجھ، سبحان اللہ، جمل تو پہلے عشق سر تو لے گیا باپ کا سایہ، دام یتیم سمجھ کے عشق کسے نگائی چایا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اما حلیمہ یوں کر کے دیکھتے، یوں کر کے دیکھتے، کیا دیکھ رہی ہے؟ لگی لگتا ہے دل پھر گئے، لگتا ہے بھاگ جاگ گئے، لگتا ہے حلیمہ کا کچا بیڑا بھاگ ہو گیا، آج سرکار کا قدم میرے گھر میں آ جائے گا۔ دو گھروں کو حضور نے آباد کیا۔ جب مدینہ طیبہ میں رحمت والا نبی تشریف لائے، طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ میزبان رسول ہے، مدینہ پاک میں حضور کا مہمان ہے، خدا پاک کی قسم ان کی محبت لیڑے نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت امیر غریبی نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت حسن و جمال نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت مال و در نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت تو لوگوں کے دلوں کو دیکھا کرتی ہے۔ جس دل کے اندر چاہت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اس دل کے اندر آ کے گھر کر جاتی ہے۔ ابو ایوب انصاری گھر کے اندر آگے بیٹھ گیا، سن لو او خیر ہوئے، گھر والی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، تیری پریشانی مجھے لگ جائے۔ آج کے دور میں کہتی ہوں گھر والی کہ نا بابا نا مجھے کوئی پریشانی ہے، میری تو اپنی ختم نہیں ہوتی، تیری لے کے میں کیا کروں گی؟ کیا ہوا؟ آج مکے کے گھر سارے صاف ہو رہے ہیں، سرداروں نے ڈیرے کھول دیے، امیروں نے بیٹھ کے کھول دی، کھانے پک رہے ہیں، جو مدینے میں آ رہے ہیں۔ اور تو پریشان کیوں ہے، تو یہ آنے میں تکلیف ہے؟ کہ نہیں، اپنے ٹوٹے دروازے کو، اپنی ٹپکتی چھت کو دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی سمجھ گئی کہ اپنی مفلسی غریبی پہ رو رہا ہے، لیکن آپ یہ پائے کام کرنے کا کیا؟ اے پانی کا برتن بھرنا، وہ سامنے کنویں سے بھر کے لا کر، اتنی سمجھدار عورت، اتنی نیک کمائی، جس نے مال و زر کی تمنا نہ کی، تمنا کیا اللہ ایک مرتبہ تیرے نبی کا قدم ہمارے گھر میں آئے۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری آگے کیا کر رہی ہو؟ تو نے کہا نہیں حضور آ رہے ہیں، اچھے ہیں گھر میں، کہا جا جا میرے جھاڑو دی، پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ پانی کا چھڑکاؤ ہو گیا، جھاڑو چھوڑ دی، بیڑے میں آ کے بیٹھ گئی، پانی کا ڈول چھوڑ دیا۔ روزانہ تو دعا کرتا ہے آمین، میرے سے کرواتا ہے، میں کروں گی آمین، تجھے کہنا پڑے گا۔ اچھا جلدی کرا کر دروازے بھی کھول دے۔ کتنی سیاڑی مائی تھی، کتنی عقل مند عورت تھی، جس نے مال نہ مانگا، کالی کملی والے کا ساتھ مانگا، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میاں بیوی نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ تو کچے مکان نہیں دیکھا کرتا، یا اللہ تو محبت کو دیکھا کرتا ہے، اے اللہ جو ہمارا اختیار تھا صفائی کرنے کا، پانی چھڑکنے کا، دری بچھانے کا، یا اللہ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو کر دے۔ الہ العالمین اپنے نبی کا قدم اگر ہمارے گھر میں آ جائے گا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ کے کہنے لگے اللہ یہ دیکھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں ان کے آنسو کو زمین پر جا کر پروں میں سمیٹ کے لے آؤ، ان کے آنسو زمین پہ گرنے کے قابل نہیں، پروں میں سمیٹنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، جب میاں بیوی نے اللہ کو رو کے دکھایا، او میرے عزیزو، ماں باپ کو رو کے دکھاؤ، ماں باپ مان جاتے ہیں، گناہگار اللہ کو رو کے
کے دکھائے اللہ مانا برباد ہو گیا وہ آدمی جو بود نہیں جس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا. اس آنکھ کے حالے میں ہر وقت آنسو رکھا کرو. جو اللہ کے لیے رویا اللہ کے لیے ہنسا یقین جانو اسے مرنے کے بعد اللہ کبھی نہیں رلائے گا. کساوت القلب دل کو اتنا نرم کر. کشمیر میں ظلم ہو تکلیف بھی آؤ فلسطین میں ظلم ہو تکلیف بھی آؤ لیکن آئے میں کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میں کشمیر فلسطین کی بات کر رہا ہوں. پچھلی دیوار میں بھائی جس طرح مرد پہ کرا رہا ہوتا ہے سگے بھائی کے یہاں تکلیف نہیں ہوتی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی دونوں جوان ہیں امیر المومنین بیٹھے ہمارے باپ کا قاتل ہے دشمنی کر رہی کوئی جھگڑا کر رہی کیوں مارا کہ میں تو شکار کرنا تھا یا اپنے جانوروں کو سنبھالنا تھا میں نے پتھر پھینکا کیسے یہاں لگ گیا تیرا پتھر لگا پھر دیت دینا پڑے گی قتل کا بدلہ قتل. کہنے لگا امیر المومنین عرض کرنا چاہتا ہوں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں سر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن 3 دن کی مجھے مہلت دے دو اپنے دیش واپس آنا چاہتا ہوں. کیوں کہ میرا یار بعض جگہ یار آیا بعض جگہ بھائی آیا کہ میرا بھائی مر گیا بھتیجے کا مال میرے سپرد کر کے چلا گیا جب یہ بالغ ہوگا نہ سمجھے اس کا مال اس کے سپرد کر دینا. میں نے اتنی احتیاط کی کہ اپنی بیوی کو پتہ نہیں چلنے دیا میں نے گھر میں کس کونے میں دفنا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اس کو جانتے ہو کہ نہیں جی پردیسی بازو ہے کبھی کبھار ملاقات یہ 3 دن کی مہلت مانگ رہے دوں یا نہ دوں تمہارے میں سے کوئی ضمانت قبول کرتا ہے کوئی نہ. ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی اس کا ضامن میں کون ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے حال میں قافلہ تھا ابو ذر غفاری اکیلے مسجد میں آئے فرمایا ابو ذر غفاری اللہ تیرا بھلا کرے ابو ذر غفاری تو بتا اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تجھے لوگ مدینے سے نکال دیں گے کہنے لگے ملک شام چلا جاؤں گا اگر وہاں سے تجھے نکال دیں تو پھر میں مدینے واپس آ جاؤں گا اگر وہاں سے تجھے نکال دیں فرماتے آپ تلوار سے تلوار نکال کر میں قتال شروع کروں گا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری تجھے قتال نہیں کرنا چپ چاپ میرا مدینہ چھوڑ دینا. یہی وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا میرے عزیز و تاریخ کے دنیا سے نفرت تھی فرمایا کرتے ہو لوگوں جس کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا ہوا ابو ذر غفاری اس کو تمہیں مارے گا. اتنی دنیا سونا نہیں رکھنا چاندی نہیں رکھنی ایک وقت سے زیادہ اپنے گھر کے اندر کھانا نہیں رکھنا ساری چیزوں سے منع کیا. لوگ تنگ آ گئے یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا. حضرت اللہ اکبر میرے عزیز و ملک کے سامنے دیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شکایت کی پھر مدینے آ گئے. حضرت عثمان نے منت کیا آپ ادھر لے جاؤ یہ روضہ کے مقام پر چلے گئے اپنی بیوی کو اور اپنی خادمہ کو کالے رنگ کی خادمہ لے کے چلے گئے اکیلے بیٹھے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. بیوی کہنے لگی ابو ذر مجھے تیرے پہ اللہ تیرے پہ رحم کرے مجھے تیرے پہ ترس آ رہا ہے. یہ وہی ابو ذر ہے جو حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور ابو ذر کو موت سے دیکھ رہے حضور نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ کیا آپ کا ابو ذر ہے نا آپ نے فرمایا ہاں میرا ابو ذر ہے لیکن جبرائیل تو کیوں پوچھ رہے جبرائیل علیہ السلام ہنسنے لگے ہنس کیوں رہا ہے یا رسول اللہ تیرے صحابی کے کیا کہنے اتنا اسے زمین والے نہیں جانتے جتنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پہچان کی وجہ کیا اللہ کے رسول 2 چیزیں اس میں ہے. ایک تو قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا شجرہ نسب ہے اللہ ایک واحد نہ باپ نہ ماں نہ بیٹا
بیٹا نہ بیٹی، نہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لوگ سر کے بل بھی لے کھڑے ہو جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے سجدے کو دن میں 3-4 مرتبہ میرے عزیزوں پڑھا کرو، اللہ کی تعریف بیان کیا کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، ایک تو سورہ اخلاص بڑے پیار سے پڑھتا ہے اور تیسرا اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی گلا نہیں. یہ ہر ایک اپنے سے اونچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھتا ہے. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رب اللہ کے مقام پر پہنچ گئے. بیوی سے کہنے لگے ذرا کھانا تیار کر، مہمان آنے والے ہیں. میں نے کہا ابو ذر اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، یہ بیابان میں بیٹھے کون مہمان؟ کہنے لگے میرا آخری وقت آ گیا، اگر غسل دینے والا کوئی آ جائے مجھے غسل دلوا دینا، ورنہ تو مجھے غسل دے دیو. اور اپنی بیوی اپنی خادمہ سے کہا انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا اور پھر مجھے اٹھا کر روڈ کے اوپر ذرا بار کو لا کے رکھ دینا. کوئی قافلے والا ہے اور آ کے کہہ دینا اللہ کے بندو سواری سے اتر جاؤ، یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا، اس کا جنازہ پڑھا دینا. ایسی تو سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کو آج کے دور کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے، آج کے دور کے بدبخت نعیم مومن جنہیں مسلمان نہیں مانتے. وائے ہے اللہ کی قسم کبھی قیامت کو بھوکنے والوں تمہارے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چمڑے اتروا دیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کروایا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. بدر کا میدان ہے، صدیق تلوار لے کے آگے بڑھے، حضور نے یوں کر کے کھینچا. کہاں جا رہا ہے؟ وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ میں تلوار لے کے سر کلم کروں گا. محمد میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تیرا دشمن نظر آ رہا. آج دنیا اسے کہتی ایمان والا کوئی نہیں، کافر ہے. بعد جس کی بیٹی گھبرا گئی باپ کے پاؤں پکڑ کے روئے، ابا کے پاؤں پکڑ کے رونے لگی، ابا بس کر اللہ تیرے پہ رحم کرے. ابا کی تو صدیق ہے، دیوار پر اتر کے ہاتھ پھیر رہا ہے. ابا مجھے بتا کہ بچی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا، سر کے کپڑے بھی دے دیے، ایک سوئی دھاگا لٹکا ہوا تھا یہ بھی حضور کے قدموں پہ جا کے رکھ دوں گا. کملی والے تیرے ساتھ جو میدان میں جہاد کرے، لڑتے لڑتے اس کی وردی پھٹ جائے، وردی سینے کے لیے اوپر کر کے گھر کا سوئی دھاگا کام آ جائے. کتنی بھی میرے عزیزوں کتنی آزادی کے ساتھ صدیق کو ملک پاکستان کے اندر کافر کہا جا رہا ہے. اگر آپ کا میرا عقیدہ بے شک حیات النبی کا یا صدیق اپنے نبی کے پاس بیٹھ کے روتا نہیں ہوگا تیری امت نے میری محبت کا میرے پیار کا یہ بول لگایا، تیری امت نے میری دوستی کا یہ بول لگایا کہ آج یار تو دور کی بات ہے، آج مجھے تیرا امتی بھی ماننے کو تیار نہیں. کون ابو قحافہ کا بیٹا؟ میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کون ابو قحافہ کا بیٹا؟ حضور علیہ السلام نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا ابو بکر راز راز کی بات ہے، یار یار سے راز کرتا ہے، فلانی جگہ ایک چھٹا سا مکان ہے، ایک عورت کی میں خدمت کر کے آتا ہوں، اسے پتہ ہے اس کا مجھے پتہ باقی وارث کوئی نہیں. ابو بکر تو جایا کرنا اور جا کر اسے تسلی دینا میں حضور کی جگہ ہوں گا، آج کے بعد نبی نہیں آئیں گے. 2 سال تک 2 سال صدیق اکبر بلال آغا جب وہ مدینے میں ہوتے اس کے دروازے پہ جاتے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صدیق اکبر دنیا سے کہنے لگے عمر میرے کملی والے سے وعدہ کیا تھا پورا کیا، تو بھی چلا جا. ہاتھ عمر گئے سلام کیا وعلیکم السلام. ابا کی بینائی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اٹھ نہیں سکتی. حضرت کہنے لگے کہاں سے کام کی ابتدا کروں، جھاڑو دوں برتن دو کھانا پکاؤ کیا کروں، سارے کام کاج کر دیے.
روٹی سالن تیار کیا، برتن میں سالن تغیر میں روٹی لے کے اماں کے پاس چلے گئے، کافی دیر انتظار کرتے رہے، اس نے ہاتھ نہ بڑھایا، روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا۔ حضرت عمر سمجھ گئے صدیق اکبر یہ کام بھی کیا کرتے تھے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، یوں شوربے میں ڈبو کے حضرت اس اماں جان کے تو میں نے منہ میں ڈالا، صاحب ٹکڑا اس نے منہ میں رکھا، فوراً تھوک دیا، چیخ مار کے رو کے کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اماں گھر کے برتن دھوئے تجھے پتہ نہ لگا، جھاڑو دی تجھے پتہ نہ لگا، میرے قدموں کی آگ کا پتہ نہ لگا، میرے قرآن کی تلاوت سے تجھے پتہ نہ لگا، اماں جان کھانا پکایا تجھے پتہ نہ لگا، اماں جان روٹی کا ٹکڑا تیرے منہ میں دیا تجھے کیسے پتہ لگا۔ کہنے لگے بیٹے تو کون ہے کہ عمر کا، عمر صدیق میں یہی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، جب ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آیا، جب تو آتا مال لے کے آیا، تیرے سے سوال کیا کیا لے کے آیا، ابو بکر سے سوال کیا کیا چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو عمر نے کہا جی کم بتا ٹکڑے سے کیسے پہچان گئی، کہ بیٹے ہوٹ اٹھا کے دیکھ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، تجھے پتہ ہے دانت میں دانت ہے، ابو بکر کو پتہ ہے دانت کوئی نہیں، اور میرے بچے تُنے بوڑھی ماں کو ثابت ٹکڑا دے دیا۔ ابو بکر لقمہ بنا کے پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر ریزہ ریزہ بنا کے میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ او لوگو جب ہمارے ملک میں بیٹھ کر غیور مسلمان ہو، اقتبار کے گروہ روا میں رہنے والوں، مانسیرہ میں رہنے والوں، ہری پور کے پاس رہنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، جب وہ عورت میرا عزیز ہو جس کا وارث کوئی نہیں، ابو بکر ان کا وارث بن گیا، نبی کی بیٹی کو لوارث کیسے بنا سکتا ہے؟ ابو ایوب انصاری کی بھی ہاتھ اٹھا لیا، اللہ آج ہم میزبان بن گئے، تیرا نبی مہمان بن گیا، اللہ خزانے میں تیرے کمی نہیں آئے گی، لیکن قیامت کی صبح تک میزبان رسول کا ابو ایوب انصاری کو شرم مل جائے گا۔ جب دعا کی نا آنسو اوپر تھے، اور یاد رکھو جب آنسو آئے نا رومال سے نہ صاف کیا کرو، پنجو کے منہ کی باری ہے۔ یہ صفت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کندھے پہ چادر ہوا کرتی تھی لیکن آنسو کو چہرے پہ کپڑوں پہ منع کرتے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتا ہے، حضور کے رونے کی طرف منہ کر کے رونے لگے، حجرہ عائشہ کی طرف منہ کر کے رونے لگے، ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اللہ کے خوف سے آنسو آنکھ سے نکلے، جسم پر کہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ عطائے صحابہ کرام کی تھی اللہ، ساری زندگی ابو ایوب انصاری ساری زندگی میرے عزیز ہو اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گریبان کو بند نہ کیا، سورج کی تپش مکے کی گرمی کی وجہ سے اتنا بڑا کالے رنگ کا نشان پڑا ہوا تھا، صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ گریبان کے بٹن بند کر لیا کر، فرمایا گریبان کی بٹن بند کرنے کی گریبان ڈھانکنے کی سارے سنت زندہ کرتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے بلال نے اشہد ان لا محمد رسول اللہ کا، حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے، سینہ مبارک کھلا ہوا تھا، میں نے کہا چل مار تو جاؤں گا لیکن قیامت کی صبح تک کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے نبی کے وسیلے کو بچا کے رکھا وہ فاطمہ کا باپ آ گئے بغیر تو آنکھوں میں آنسو۔ ادھر ابو ایوب انصاری کے اور ان کی گھر والی کے کان میں آواز آئی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ابو ایوب انصاری کہنے میرے دل کی دھڑکن تیز، پسینے میں کپڑے بھر گئے، میں نے جا کے مدینے کی گلی میں جھانک کے دیکھا، آج وہ آ گیا جس کے بارے میں خدا کی قسم ہے روایت کسبی بٹا بھی پڑھو، روایت کرے نہ ہے حضرت برارہ، میں ایک دل سی تھا محمد پیارا،
دیکھا یعنی میں نے دیکھا جدو 14ویں سی یعنی جب 14ویں کا چاند تھا جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھا دوبارہ محمد کا چہرہ ہسی نظر آوے حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کہ جب حضور کا چہرہ نظر آیا میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا میری بیوی اٹھ کے کھڑی کری تھی ذرا حوصلہ کر اتنی دیر میں حضور کی سواری میرے گھر کے قریب آئی کہنے لگے ہائے میرا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا میں نے کہے تو سواری گزر گئی آج جھاڑو کام اٹھائی آج پانی کا چھڑکاؤ کام اٹھایا آج دعائیں ہمارے اوپر لگتا ہے واپس بھیج دی گئی ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس وقت تو میری خوشی کی انتہا نہیں جب سواری کے چاروں قدم میرے گھر کے پاس آ کے رکے اور آپ کی سواری نے اپنی گردن یوں کر کے میرے گھر کے اندر ڈالی اور یوں دائیں بائیں جھٹکا حضور نے اسی وقت سواری کی گردن پر وہ ہاتھ ڈال دی اور میری حضور علیہ السلام کی سواری نے اپنے گھٹنوں کو جوڑنا شروع کر دیا میں نے بیوی کی طرف دیکھا بیوی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا رحمت والے نبی نے سارے صحابہ سے پوچھا یہ مکان کس کا ابو ایوب انصاری کہتے میرے سے نہ کیا میں نے سواری کے آگے آ کے پھٹکنا شروع کر دیا اچھلنا شروع کر دیا یہ میرا مکان ہے آپ نے فرمایا تیاری کر قیامت کی صبح تک تیرے مقدر جا گئے مجھے تیرا مہمان بنا دیا قیامت کی صبح تک اللہ نے تجھے میرا میزبان بنا دیا کچے پکے مکان بھی دیکھے جاتے ہیں وطن دیکھے جاتے ہیں جب بھی تمہیں اللہ مدینے جانے کا موقع دے حضور کے روزے پہ جانا اور لوگوں ریاض ادھر رکھ دینا دل لے کے جانا اللہ اکبر اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کے کہنا ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی سبحان اللہ بھائی حلیمہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے کیا لے کے آ رہی ہے گھر کیا لے گی ان کے لینے کھانے کے بعد بھی کچھ لے کی ضرورت ہے بی بی آمنہ نے دعا دے دی اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے پرایا بچہ نہ سمجھنا دنیا دے کل بالا کو لو بکھرا میرا بالے اس جیسا ہو تو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا آخری بات حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تھکی پڑی ہے دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے عارف دیکھا کون سواری کو دیکھا اپنی چال دیکھی سواری کی چال دیکھی معاملہ عجیب اتنے میں دروازہ بجا کون حارث میرے سے نہیں جایا جاتا آپ جائیے نا حارث دیکھا دروازے کی جھیری میں سے ہائے علی بابر گئے کیا ہوا پورے بنو سعد کا قبیلہ باہر کھڑا ہوا ہے سارے لوگ عورتیں بھی تو نے کسی سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا جانے سے پہلے جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا کسی کے عمارت میں کہا اگر کی بات تو مردوں کی ڈرا عورتوں کی پوچھ کر ہاں بھائی کون ہے ام خولہ سعدیہ کس لیے آئی ہے حلیمہ دروازہ کھول کھڑی ہوگی کبھی ایسا نہ ہو دروازہ توڑنا پڑے گا ہوا کیا کہ حلیمہ ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے آج تک تیرے گھر میں چراغ نہیں جلا یہ ایسا چراغ کہاں سے لے کے آئی جو تیرے گھر کی دیواریں پھاڑ پھاڑ کے روشنی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے آج گلیاں روشن بازار روشن مکان روشن ہمارے بیڑے روشن حلیمہ بتا چراغ کہاں لائی حلیمہ بھی گھٹال میں آ گئی حلیمہ چوڑی ہو گئی بھائی پلائی دروازہ کھولا کہنے لگی پہلے وہ سکت لے کے آؤ پہلے اس نور کو برداشت کرنے کا کلیجہ لے کے آؤ پہلے اس چراغ کے دیدار کرنے کے لیے آنکھیں تو لے کے آؤ خبردار خاموش کسی کی آواز نہ آئے کوئی اونچی آواز میں سانس نہ لے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہتی لے کرنا تم ام خولہ کہنے لگی ہے کیا تو اکیلی آ جا ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اندر لے آئی کیا ہے حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا ام خولہ
لیا میں کھولا کی آنکھیں چلہا گئی وہ دیکھ کے گیا چل کر جلدی بات کر اتنے میں تمہیں ملتا ہے نکل بات یا بنو سعد والوں کو بتا دے یہ چراغ کا کمال نہیں محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنا اللہ نے عظمت والا نبی عطا فرمایا اس کی امت ایسے نبی کے ہوتے ہوئے جہنم میں جائے میرے عزیزوں قصور نبی کا نہیں امت کا ہے قیامت کا دن ہوگا فرمایا جب یہ گناہگار امت جہنم کی طرف جائے گی پتہ نہیں اللہ ڈالے نہ ڈالے انشاءاللہ نہیں ڈالے گا نبی کے کلمہ پڑھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ سے وعدہ ہو گیا اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا لیکن جہنم کی طرف اللہ لے کے جائے گا فرشتے چگاڑے مار مار کے آئیں گے چیخیں ماریں گے اللہ اکبر جہنمی فرشتوں سے پوچھیں گے مصیبت ہمارے پہ بنی تباہی ہماری ہو گئی تم کیوں روتے ہو فرشتے جب روئیں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی کس نبی کے امتی ہو کے کہا جا رہے ہو آؤ میرا عزیز و وقت کم ہے لوگوں نے جنازے میں جانا ہے یہ سارے کے سارے پروگرام کا ثواب اللہ کے پیارے نبی کے دربار سے ہوتا ہوا تمام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح مبارک سے ہوتا ہوا اللہ کرے آج مولانا عبدالصبور صاحب کی بھابھی جان کو ان کی قبر میں جانے سے پہلے اللہ سارا ثواب پہنچا دے یا اللہ یہ ثواب اللہ ذریعے کے طور پہ جنت کا بستر بنا دے یا اللہ بچھونا بنا دے جنت کی ہوا بنا دے جنت کے اندر روشن چراغ بنا دے جب یہ بھائی اللہ روکر قبر میں جائے ہماری طرف سے ثواب اتنا پہنچے اس ماں کو اس گھر کی پہچان ہی نہ ہو یوں کہ قبر میں بھی آئی پتہ نہیں جنت کے کون سے محل کے اندر آ گئی آج سارے میرے عزیزوں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے سچی توبہ کرو کہ انشاءاللہ گناہ والی زندگی سے باز آئیں گے میرے عزیزوں گناہ بڑا ہو چھوٹا دور بھاگیں گے نیکی بڑی ہو چھوٹی اس نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے کہہ دو انشاءاللہ دعوت والا کام لے کر پوری دنیا کے اندر جائیں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے آج دعوت والے کام کی نیت کرو مرتے دم تک اس کام کو کریں گے کرتے کرتے مر جائیں گے کہہ دو انشاءاللہ ملکوں کے تقاضے سی مسجد سے ملکوں کے تقاضے سی مسجد سے پاکستان کے اندر دین کے پھیلانے کے تقاضے مساجد کی آباد کرنے کی محنت اسی مسجد سے تعلیم گھر کے اندر عام ہو جائے اسی مسجد سے 5 امال اس مسجد کے اندر زندہ ہو جائے تمام مساجد کے اندر زندہ ہو جائے اب میرے عزیز و دین کے تقاضے کے اللہ مجھے قبول فرما لے بتاؤ انشاءاللہ ملک اور دوسرے ملکوں میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مال جال کے ساتھ نکالو گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے عزیزوں تمام مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اور اپنی ہدایت پر استقامت کے لیے کون سلوے کی جماعت کے لیے تیار ہوتا ہے انشاءاللہ جمعرات کو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں صبح جمعہ سے وقت لگاؤں گا 3 دن اللہ کے راستے میں دو ہاتھ کھڑے کر کے وہ 3 دن کر دو ہاتھ کر دو پکے سب اللہ ثواب اپنے کو چلے جانا یقین جانو جمعرات کو تشکیل ہو یا نہ ہو لیکن آج سے اللہ کے راستے کی تشکیل ہو چکی ہے پتہ نہیں آپ کے سنادے سے اللہ کتنے کفر کے زوروں کو توڑے گا پتہ نہیں اللہ کتنی سپر پاور کو زیر زمین کرے گا کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں مرتے دم تک وقت لگاتے رہیں گے 5 وقت کی نماز اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں گے اللہ جل شانہ کی توفیق دے یہ رفیق سفر ہے